الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کا اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مختلف بنیادوں پر قائم ہے. انسان جو عبادات کرتا ہے وہ عبادات اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنے اسی تعلق کے اظہار کے طور پر کرتا ہے. چنانچہ انسان اللہ کا بندہ ہے، بندگی کے اظہار کے لیے ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے. نماز شروع سے لے کر آخر تک بندگی کا اظہار ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بندگی کا اظہار کرتے ہیں. پھر آپ عاجزی میں مزید اضافہ کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر اضافہ کرتے ہیں اور پیشانی اپنے رب کے سامنے ٹیک دیتے ہیں. اور نماز کے بعد آپ عاجزی کی انتہا پر جاتے ہوئے اپنے رب اور مالک کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو نماز کے تمام افعال بندگی اور عاجزی کا اظہار ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ بھی بندگی کا اظہار ہے کہ مال آپ نے کمایا، محنت آپ نے کی، پسینہ آپ نے بہایا، لیکن آپ اللہ کے بندے ہیں اور بندے ہونے کے ناطے آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگرچہ محنت میں نے کی ہے لیکن مال اللہ کی عطا ہے، اسی کی دین ہے، اس محنت کی توفیق بھی اسی نے دی تھی، لہٰذا اس کے حکم پر میں مال خرچ کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، صدقہ خیرات دوں گا. اور اللہ نے مجھے کھانا دیا ہے، ساری چیزیں دی ہیں، لیکن اس کے حکم پر فلاں فلاں دن میں بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، روزہ رکھوں گا. تو یہ تمام عبادات انسان اور اللہ کے درمیان بندگی کا اظہار ہے کہ ہر آدمی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اظہار کے طور پر یہ عبادات سر انجام دیتا ہے. بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کی ایک اور بنیاد بھی ہے، وہ محبت ہے، محبت کا اظہار ہے. محبت کے اظہار کے طور پر مسلمان حج کرتا ہے. حج ایک عشقیہ عبادت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ اہل ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں. عام محبت نہیں بلکہ اشد حباً، شدید محبت کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ. اسی شدید محبت کے اظہار کے طور پر مسلمان حج کرتے ہیں کہ کثیر پیسہ خرچ کر کے، وقت خرچ کرتے ہوئے، اپنے اہل و عیال سے دور رہتے ہوئے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مینا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، اللہ کے گھر کے ارد گرد گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور مختلف میدانوں کے چکر کاٹتے ہیں. ایک قسم کا لباس ہے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے. مختلف احرام کی پابندیوں کو برداشت کرتے ہوئے میلے کچیلے لباس میں مختلف میدانوں کے چکر کاٹنا، یہ اللہ کے ساتھ اپنے عشق کا اظہار ہے. تو حج ایک عشقیہ عبادت ہے. اس طریقے سے مختلف عبادات کو سر انجام دے کر ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کی مختلف جہتوں کا اظہار کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں تو میں نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، روزہ رکھوں گا، اور مجھے اپنے رب کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار کرنا ہے تو میں اپنے رب کے گھر میں حاضری دوں گا اور اس کے حکم پر میں مختلف میدانوں کے چکر کاٹوں گا، چاہے میرے عقل میں وہاں جانا آئے یا نہ آئے. لیکن محبت کے اظہار کے طور پر مسلمان یہ عظیم عبادت سر انجام دیتے ہیں. حج کا آغاز کب سے ہوا؟ تو یاد رکھیے کہ جس طریقے سے نماز ایک قدیم عبادت ہے کہ جب سے اس روئے زمین پر انسان کو اللہ نے آباد کیا ہے
اسی وقت سے اللہ نے نماز کی شکل میں انسان کو عبادت بھی دی ہے۔ تو نماز کی طرح حج بھی ایک قدیم عبادت ہے، اور اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی اپنی تاریخ قدیم ہے، کہ جب سے انسان روئے زمین پر ہے اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کا حج بھی انسان کے اوپر لازم کر رکھا تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی، اللہ کا گھر کب بنا، اس کے بارے میں مشہور روایت تو وہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا گھر تعمیر فرمایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ امام ازرقی رحمہ اللہ یہ مکہ مکرمہ کے تاریخ کو بیان کرتے ہیں، اخبار مکہ کے نام سے ان کی معروف کتاب ہے جو مکہ مکرمہ کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ تو انہوں نے مختلف روایات نقل کی ہیں، چنانچہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، اور گھر کی تعمیر کرنے کے بعد اس کے طواف کا حکم دیا۔ اب اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ اور بیت اللہ کے حج کی تاریخ انسانی تاریخ سے بھی پرانی ہے، کہ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کو بھی پیدا فرمایا، اور اس کا حج بھی اللہ جل جلالہ نے مشروع فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ نے زمین بنانے کا آغاز فرمایا تو عین اسی جگہ سے آغاز فرمایا جہاں بیت اللہ قائم ہے، گویا زمین بچھانے کا آغاز بیت اللہ کے محل وقوع سے ہوا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر پہاڑ بنانے کا سلسلہ شروع فرمایا تو جبل ابو قبیس سے شروع فرمایا۔ بیت اللہ کے بالکل سامنے ایک عظیم الشان پہاڑ تھا جبل ابو قبیس، اب بھی موجود ہے لیکن اس کا وہ طول اور عرض باقی نہیں رہا۔ تو اس پہاڑ سے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کا آغاز فرمایا، گویا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے وجود میں آنے والا محل وقوع بیت اللہ کا تھا۔ البتہ اس کی تعمیر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر فرمائی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی مختلف روایات میں بیت اللہ کی تعمیر کے واقعات ملتے ہیں۔ چنانچہ کراچی کے مشہور محدث گزرے ہیں مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ، انہوں نے معارف السنن میں بیت اللہ کی تعمیر کے مختلف ادوار کو بیان فرمایا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، تیسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ صاحبزادوں نے کی، اور یہی تعمیر طوفان نوح تک قائم رہی۔ طوفان نوح میں یہ تعمیر منہدم ہوئی تو چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، پانچویں تعمیر قوم عمالقہ نے کی، چھٹی تعمیر قوم جرہم نے بیت اللہ کی، ساتویں تعمیر قصی بن کلاب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے انہوں نے کی، آٹھویں تعمیر قریش نے کی، اور یہ وہی تعمیر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور قریش نے مالی تنگی کی وجہ سے اس تعمیر میں کچھ تبدیلیاں کی، بنائے ابراہیمی سے اس تعمیر میں کچھ تبدیلیاں کرتے ہوئے ایک تو بیت اللہ کا عرض انہوں نے کم کیا، اور حتیم کا حصہ بیت اللہ سے باہر چلا گیا، اور حضرت ابراہیم کے دور میں بیت اللہ کے 2 دروازے تھے آمنے سامنے، قریش نے ایک دروازہ رکھا۔ یہ تبدیلیاں انہوں نے مالی تنگی کی وجہ سے کی، ان کے پاس مال کم تھا، ساز و سامان کم تھا، تو مجبوری میں انہوں نے یہ تعمیر کی۔ یہ 8ویں تعمیر تھی۔ 9ویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قریش کی تعمیر کو برقرار رکھا، البتہ آپ کی قلبی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر کو واپس اسی انداز میں لوٹایا جائے جیسے حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، جو بیت اللہ کی اصل تعمیر ہے، کہ حتیم کو اس میں شامل کیا جائے اور بیت اللہ کے 2 دروازے رکھے جائیں۔ اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
ارشاد بھی فرمایا تھا کہ اگر مجھے تمہاری قوم کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کی تعمیر کو واپس بنائے ابراہیمی پر لوٹا دیتا، لیکن چونکہ عرب تازہ مسلمان ہوئے تھے اور بیت اللہ میں رد و بدل کرنے میں ان کی طرف سے اضطراب کا اندیشہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دلی خواہش پر عمل نہ فرمایا۔ بعد میں جب مکہ مکرمہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے اجتہاد فرمایا کہ اب تو وہ علت باقی نہ رہی، اب تو لوگوں کو مسلمان ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، اسلام ان کے دلوں میں راسخ ہے، اس لیے اب بیت اللہ کی تعمیر کو واپس بنائے ابراہیمی پر لے جانے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اور اسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی ہے کہ آپ کی قلبی خواہش تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 9ویں مرتبہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا اور بنائے ابراہیمی کے مطابق تعمیر فرمایا۔ بعد میں 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے اضافوں کو ختم کر کے بیت اللہ کو واپس قریش کی تعمیر پر تعمیر کیا، اور وجہ یہ تھی کہ حجاج کی سیاسی مخالفت تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور حجاج کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر اس تعمیر کو باقی رہنے دیا جائے تو رہتی دنیا تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ یاد رکھیں گے، چنانچہ ان کی یادگار کو مٹانے کے لیے اس نے یہ ظالمانہ حرکت کی کہ بیت اللہ کو واپس قریش کی تعمیر کے مطابق اس نے تعمیر کیا۔ بعد میں ہارون الرشید نے اپنے زمانے میں، ہارون الرشید عباسی خلیفہ تھا، اس نے اپنے زمانے میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ اسی تعمیر کے مطابق قائم کروں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے انہیں منع کیا اور فرمایا اب بیت اللہ جیسے ہے ویسے رہنے دو، ورنہ ہر خلیفہ کا یہ انداز بن جائے گا کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق بیت اللہ میں تبدیلیاں کرتا رہے گا۔ تو امام مالک کے متنبہ کرنے پر ہارون الرشید باز آیا اور بیت اللہ کی وہی تعمیر تمام خلفاء کے دور میں برقرار رہی۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان مراد عثمانی کے دور میں سیلاب یا کسی اور وجہ سے بیت اللہ کو شدید نقصان پہنچا، تو عثمانی خلیفہ نے بیت اللہ کی مرمت کی، لیکن وہ مرمت ایک قسم کی نئی تعمیر تھی اور وہی تعمیر اب تک چلی آ رہی ہے۔ بعد میں آنے والے بادشاہوں نے وقتی تقاضوں کے پیش نظر اس میں مرمت کی ہے، تزیین و آرائش کی ہے، لیکن بیت اللہ کی تعمیر وہی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے مختصر حالات اور مختصر تاریخ تھی۔ اب یہ یاد رکھیے کہ حج ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، تمام انبیاء کرام نے بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے سوا تمام انبیاء کرام نے بیت اللہ کا حج کیا۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی قوم نے مشغول کر رکھا تھا، وہ اپنی قوم میں تبلیغ میں اس قدر مشغول تھے کہ انہیں بیت اللہ کے حج کا موقع نہ مل سکا۔ ان دو انبیاء کرام کے سوا تمام انبیاء کرام نے بیت اللہ میں حاضری دی اور اس کا حج بھی کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم سے پہلے کرنے کے منکر ہیں، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے ہاں بیت اللہ کی تعمیر کا آغاز حضرت ابراہیم سے ہوا، لیکن حضرت ابراہیم سے پہلے کے انبیاء کرام کے حج کے وہ قائل ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے پہلے اگرچہ بیت اللہ کی تعمیر نہیں تھی لیکن محل وقوع تو تھا، تو انبیاء کرام اس محل وقوع پر حاضر ہو کر اس کا طواف کرتے رہے اور یہاں اللہ کے حکم کے مطابق حج کرتے رہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حج کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے۔ تمام انبیاء کرام نے مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا ہے، حضرت ہود اور حضرت صالح کو چھوڑ کر۔ جیسے میں نے عرض کیا بیت اللہ کی عمارت موجود ہے تو عمارت کا طواف کیا، اور اگر عمارت نہیں ہے تو محل وقوع کا طواف کیا، لیکن بہرحال ہر پیغمبر نے
حاضر ہو کر بیت اللہ کا طواف اور یہاں حج ضرور کیا ہے۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق حج کرتے ہیں۔ آج جو ہم حج کرتے ہیں، اس حج کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی۔ جتنے مناسک حج ہیں، منا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، ان تمام کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو، یَأْتُوکَ رِجَالًا تاکہ لوگ آئیں حج کے لیے، چاہے پیدل ہی کیوں نہ آئیں، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ یا دور دراز کے سفر کی وجہ سے دبلی دبلی سواریوں پر ہی کیوں نہ آئیں، لیکن لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے، آپ اعلان کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، میں اعلان تو کر دوں گا لیکن میری آواز کہاں کہاں تک جائے گی؟ کتنے ایک لوگ ہوں گے جو میری آواز سن لیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اعلان آپ کیجئے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ کے گھر کا حج کرو اور بدلے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز اللہ تبارک و تعالی نے چہار دانگے عالم میں پہنچا دی، پوری دنیا میں پہنچائی، ہر انسان تک، یہاں تک کہ جو لوگ ابھی تک اپنے آباء و اجداد کی پشت میں ہیں ان تک بھی پہنچی، اور سب نے جواب دیا، چاہے وہ روئے زمین پر ہے یا وہ اپنے آباء و اجداد کے اسلاف اور پشتوں میں ہے، سب نے اس پکار کا جواب دیا۔ اور جس نے جتنی مرتبہ جواب دیا، جتنی مرتبہ حضرت ابراہیم کے اس پکار پر لبیک کہا، اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی زندگی میں حج کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا اور حج کے مختلف مناسک کا آغاز کیا، اور حج کا یہی طریقہ کار بعد میں رائج رہا۔ قریش بھی اسی طریقے پہ حج کرتے تھے، لیکن انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہوئی تھی۔ ایک تبدیلی یہ کی تھی کہ قریش عرفات نہیں جاتے تھے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے، تو قریش منا اور بعد میں مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایلیٹ کلاس کے طور پر، اشرافیہ کے طور پر متعارف کروایا تھا کہ چونکہ ہم حرم کے مجاور ہیں، ہم حدود حرم میں رہتے ہیں، لہٰذا ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، عام لوگ عرفات جائیں تو جائیں، ہم نے نہیں جانا۔ ایک تبدیلی یہ کی تھی۔ دوسری تبدیلی انہوں نے یہ کی تھی کہ طواف کے لیے انہوں نے یہ ضابطہ بنایا تھا کہ باہر سے آنے والے اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، حرم میں کسی رہائشی سے وہ عاریتاً کپڑے لے کر طواف کریں، اگر نہ ملے بالکل برہنہ ہو کر طواف کرنا پڑے تو کریں، لیکن اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے مختلف تبدیلیاں قریش نے اپنے زمانے میں حج میں کی تھیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار تھا۔ بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان طریقوں کو ختم فرمایا، اور حج کا وہی طریقہ آپ نے زندہ فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 4 عمرے کیے ہیں، 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ پہلا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو ذیقات کے مہینے میں کیا۔ یہ وہی عمرہ ہے جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ قریش نے آپ کو حرم بیت اللہ نہیں جانے دیا، تو صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیبیہ کے مقام پر قربانیاں کی اور احرام کھولے۔ اگلا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں کیا، ذیقعد میں، صلح حدیبیہ کے 1 سال کے بعد، اور یہ عمرۃ القضاء ہے، یعنی پچھلے عمرے کی قضاء کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرہ کیا۔ چونکہ پچھلا عمرہ قریش نے آپ کو نہیں کرنے دیا، تو 7 ہجری کو صحابہ کرام کے ساتھ قریش کے معاہدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔
تیسرا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقات کے مہینے میں ہی کیا، غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پہ، جس میں جیرانہ کے مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام باندھا۔ اور چوتھا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے مہینے میں حجۃ الوداع کے ساتھ کیا۔ تو یہ 4 عمرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے باہر جا کر عمرے کے لیے احرام باندھ کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی، جتنے بھی عمرے آپ نے کیے وہ کسی نہ کسی سفر سے واپسی پہ کیے، کہ حنین کے سفر سے آ رہے ہیں یا مدینہ منورہ سے سفر کر کے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ مکہ میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر عمرے کے لیے احرام کے لیے باہر تشریف لے گئے ہوں، جیسے ہمارے حاجی حضرات آج کل کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ قیام طویل ہوتا ہے تو اسی قیام کے دوران وہ بار بار ہل میں جا کر حرم کی حدود سے باہر احرام باندھ کر آتے ہیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے، تو بعض عرب علماء اس میں سختی کرتے ہیں اور وہ حجاج کو اس طریقے سے عمرہ کرنے سے روکتے ہیں، لیکن دیگر علماء اس نقطہ نظر کے قائل نہیں ہیں۔ اگرچہ صحابہ سے ثابت نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا کہ حرم میں رہتے ہوئے باہر سے احرام باندھ کر مت آؤ، چونکہ ممانعت نہیں ہے۔ اور آج کل حالات بھی ایسے ہیں کہ لوگوں کو کبھی کبھی زیارت کا موقع ملتا ہے حرمین میں حاضری کا، اس لیے اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بار بار ہل میں یعنی حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو یقیناً اسے ثواب ملے گا۔ البتہ اس میں سکورنگ کو پیش نظر نہ رکھا جائے، جیسے ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ روزانہ عمرہ کر کے اپنے سکور بڑھاتے ہیں کہ میں نے اتنے سکور کر لیے، میں نے اتنے عمرے کر لیے۔ عمرہ ایک تھکا دینے والی عبادت ہے، تو 2 عمروں کے درمیان 1 دن کا فرق ہونا چاہیے تاکہ آدمی نشاط کے ساتھ عمرہ کر سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 عمرے ثابت ہیں۔ اور حج آپ نے کتنے کیے؟ تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج فرمایا ہے 10 ہجری میں، اور ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا یا نہیں اور کتنے کیے، تو اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ علماء کرام نے قیاس آرائی کے ذریعے یہ طے کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے حج فرمائے ہیں، چونکہ حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے مقام پر جا کر تبلیغ فرماتے تھے، تو ظاہر ہے کہ آپ حج بھی فرماتے ہوں گے۔ بہرحال ہجرت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمائے، اور ہجرت کے بعد 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض حج تھا۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور 9 ہجری کو حج مسلمانوں کی نگرانی میں ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے۔ 8 ہجری سے پہلے کے جو 7-8 سال ہیں اس میں تو جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ مکہ قریش کے قبضے میں تھا اور قریش سے دشمنی تھی۔ اب یہ رکاوٹ 8 ہجری کو ختم ہو گئی، کیونکہ مکہ مسلمانوں کے اقتدار میں آ گیا۔ 9 ہجری کو جو حج ہوا وہ مسلمانوں کی قیادت میں ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو حج کروایا۔ حضور علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے۔ اس کی مختلف وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، چنانچہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اہل عرب میں ایک رسم رائج تھی جسے نسی کہا جاتا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ عربوں کے ہاں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا، جس کی حرمت اسلام نے بھی برقرار رکھی۔ رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ عرب بھی ان کا احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔ اب کبھی ایسا بھی ہوا کہ محرم کے مہینے میں فرض کیجئے عربوں کو لڑائی درپیش ہوئی، کوئی ایسی ناگزیر وجہ آ گئی کہ انہیں لڑنا تھا اور مہینہ محرم کا تھا۔
اور ان کے سامنے محرم کی حرمت ہوتی تھی تو وہ یہ طے کر لیتے تھے کہ یہ محرم نہیں ہے، اس مرتبہ سفر پہلے آیا محرم بعد میں ہے، تو اس طریقے سے وہ مہینوں میں رد و بدل کرتے تھے، کبھی ذی الحج کو آگے پیچھے کر دیا، کبھی محرم کو آگے پیچھے کر دیا، تو ان کے رد و بدل کرنے کی وجہ سے کیلنڈر میں رد و بدل تھی، ان کے اس رسم کو نسی کہا جاتا تھا، تو کیلنڈر میں رد و بدل کی وجہ سے 9 ہجری تک یہ یقینی نہیں تھا کہ جس مہینے میں مسلمان حج کے لیے جا رہے ہیں وہ واقعی ذی الحج کا ہے، کیونکہ مہینوں میں رد و بدل ہو چکی ہے، ہر مہینہ آگے پیچھے ہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی گردش کے ساتھ 10 ہجری کو کیلنڈر کو اپنی فطری حالت پر لوٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب زمانہ واپس اپنی اصل حیات پر لوٹ گیا ہے، یعنی اب جو قریش کی رسم کے اثرات تھے وہ ختم ہوئے، اور 10 ہجری وہ سال تھا جب ہر مہینہ اپنے اصل مقام پر تھا، اور اس سال ذی الحج کا مہینہ اپنے اصل مقام پر تھا، لہٰذا حج یقیناً ذی الحج کے مہینے میں تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حج کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا تو کثیر تعداد میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے تشریف لائے۔ تفسیری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، امام ابو داؤد نے تفصیل سے اس کو روایت کیا، اور اس روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے تمام مناظر کو بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس روایت کی تفصیل عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا